اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کا ہے، جو ایک نہایت دانشمندہ اور عدل و انصاف پر مبنی حکمران کے طور پر مشہور تھے۔ ایک دن ان کے وزیر جعفر بن یحیی نے انہیں خاموش اور غمگین پایا۔ جعفر نے خلیفہ سے اس افسردگی کی وجہ دریافت کی تو خلیفہ نے کہا، کبھی کبھی دل پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ جعفر نے عرض کیا، جناب عالی، آج شہر کے گشت کا دن ہے، کیوں نہ عام لباس پہن کر شہر کی گلیوں میں لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے؟ اس سے آپ کا دل بھی بہل جائے گا۔ خلیفہ نے یہ تجویز قبول کی۔ دونوں نے لباس بدلا اور محل کے ایک خفیہ دروازے سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ڈیش 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 اندھے فقیر کا عجیب مطالبہ۔ راستے میں انہوں نے ایک فقیر کو دیکھا جو نہایت خستہ حالت میں کھڑا تھا۔ فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ خیرات دے دو۔ خلیفہ نے اپنی جیب سے ایک اشرفی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگے، فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، جس طرح آپ نے اللہ کے نام پر یہ اشرفی دی ہے، اسی طرح میرے منہ پر ایک تھپڑ بھی لگا دیں۔ یہ سن کر خلیفہ اور وزیر دونوں حیران رہ گئے۔ خلیفہ نے پوچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے تو تمہیں خیرات دی ہے اور تم تھپڑ مانگ رہے ہو؟ فقیر نے جواب دیا، یہ میری خواہش ہے، اگر یہ پوری نہ ہوئی تو یہ اشرفی واپس لے لیں۔ خلیفہ نے اس کے اصرار پر ہلکے سے ایک تھپڑ مار دیا اور آگے بڑھ گئے، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اس عجیب مطالبے کے پیچھے کوئی راز ضرور ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے فقیر کو اگلے دن اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم بھیج دیا۔ ڈیش 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 دربار میں فقیر کی پیشی۔ دوسرے دن وہی فقیر دربار میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا نام کیا ہے اور تم نے مجھ سے اپنے منہ پر تھپڑ کیوں لگوایا؟ فقیر نے ادب سے جواب دیا، جناب عالی، میرا نام عبداللہ ہے اور میں بغداد ہی کا رہنے والا ہوں۔ یہ قصہ میری زندگی کا ایک عبرت ناک پہلو ہے، جسے بیان کرنے میں شاید کچھ وقت لگے گا، لیکن اس میں ایک اہم سبق پوشیدہ ہے۔ ڈیش 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 عبداللہ کی کہانی۔ عبداللہ نے کہا، میں ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے والد نے میرے لیے کافی دولت چھوڑی تھی، مگر میں فضول خرچی اور نادانی کے باعث وہ سارا مال اڑا بیٹھا۔ جب میرے حالات بدتر ہو گئے تو میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور محنت کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے اس کے کہنے پر 2 اونٹ خریدے اور مال برداری کا کام شروع کیا۔ اللہ نے میرے کام میں برکت دی اور میں رفتہ رفتہ خوشحال ہو گیا، یہاں تک کہ میرے پاس اسی اونٹ ہو گئے۔ ایک دن میں سامان لے کر بصرہ جا رہا تھا۔ واپسی پر راستے میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکا۔ وہاں ایک درویش آیا اور سلام دعا کے بعد میرے قریب بیٹھ گیا۔ ہم نے کھانا ساتھ کھایا اور باتیں کرنے لگے۔ دوران گفتگو درویش نے بتایا کہ قریب ہی ایک پہاڑ میں خزانہ دفن ہے، جو اتنا بڑا ہے کہ اگر تم اپنے سارے اونٹ اس پر لاد لو تب بھی ختم نہ ہو۔ ڈیش 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 خزانے کی تلاش۔ عبداللہ نے کہا، یہ سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ میں نے درویش سے کہا کہ وہ خزانہ مجھے دکھائے۔ درویش نے شرط رکھی کہ خزانے کا آدھا حصہ مجھے دینا ہوگا۔ میں نے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ میرے دل میں خزانے کی خواہش شدت اختیار کر چکی تھی۔ ہم پہاڑ کے ایک تنگ راستے سے اندر داخل ہوئے۔ درویش نے وہاں کچھ دعائیں پڑھیں اور اچانک زمین پھٹ گئی۔ ایک دروازہ ظاہر ہوا جس کے پیچھے بے شمار خزانے تھے۔ میں نے اپنے اونٹوں پر خزانہ لادنا شروع کیا اور جب تمام اونٹ بھر گئے تو ہم واپس نکلے، لیکن درویش نے جاتے جاتے ایک چاندی کی ڈبی اٹھا لی۔ واپسی پر میرے دل میں لالچ بڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آدھے اونٹ دینا میری غلطی تھی، چنانچہ میں نے درویش سے کچھ اونٹ واپس مانگے اور اس نے خاموشی سے 10 اونٹ لوٹا دیے۔ پھر لالچ نے دوبارہ میرے دل میں جگہ بنا لی اور میں نے مزید اونٹ مانگے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ درویش میرے تمام اونٹ واپس کر کے چلا گیا۔ ڈیش 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 عبداللہ کا پچھتاوا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میری لالچ نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ خزانہ میرے کسی کام نہ آیا اور درویش کا دیا ہوا سبق میرے لیے زندگی بھر کا سبق بن گیا۔
اس تھپڑ کا مطالبہ میں نے اس لیے کیا کہ میں اپنی لالچ اور بے صبری کو یاد رکھ سکوں۔ یہ تھپڑ میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ ڈیش 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 خلیفہ کا فیصلہ۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، یہ واقعہ صرف تمہارے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ قناعت اور شکر گزاری ہی اصل دولت ہے، اور لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔